نام حسین پہ، وہ لے لیا، اسے جلسہ ہو گیا، وہ چلا گیا، بعد میں اس نے پیسہ بھیجا، وہ واپس ہو گیا، اب وہ خود لے کے آیا، پتا چلا مالک کا انتقال ہو گیا، جس کو دے رہا وہ کوئی لے نہیں رہا، تو اس نے سب کو اکٹھا کیا، بھائی یہ پیسہ ہم آپ کو دے رہے ہیں ادھار، آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کہا اصل میں مالک مرنے کے بعد ہم سب کے اوپر میں آیا، اور اس نے کہا سب سے پیسہ لینا لیکن اس نوجوان سے نہ لینا، کہا کیوں؟ کہا اسی پیسے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشش کی ہے، یعنی ادھار ذکر حسین کو کوئی تبرک دے دے تو اللہ اس کی بخشش کر دے۔ تو جو لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے حسین کو یاد کر رہے ہیں، حسین کو آپ کی نہیں یاد کر رہے ہیں، آپ کی ماں باپ کی نیکیاں یاد کرا رہے ہیں۔ جو شریف ہوتے ہیں وہ حسین کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے نام پہ تو فقیر بھی کسی اور کے نام پہ بھیک نہیں مانگتا ہے۔ آج بھی اگر تعزیہ آپ کیا بنتا ہے تو حسین کے نام پہ لینے آتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جو لوگ حسین سے عداوت کرتے ہیں وہ بھی مسجدوں کے چندے حسین کے نام پہ کرتے ہیں، ملازہ کریں نہیں، جو لوگ حسین سے عداوت کرتے ہیں وہ بھی مسجدوں کے نام چندے جو ہیں حسین کے نام پہ کرتے ہیں۔ آقا حسین اس ذات کا نام ہے جس کے ذاکر کو اللہ کہتے ہیں، جس کے ناز مصطفیٰ نے اٹھائے، جس کے نخرے مصطفیٰ نے اٹھائے۔ عید کے دن مصطفیٰ جا رہے ہیں، دونوں شہزادے سوار ہیں، اور ایک مرتبہ کسی نے کہا اللہ کے رسول سواری کتنی بہتر ہے، تو مصطفیٰ نے کہا تجھے سواری نظر آتی؟ یہ نہیں کہتا کہ سوار کتنے بہتر ہے، یہ نہیں کہتے کہ سوار کتنے بہتر ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہم سے ایک اور الزام لگاتے ہیں کہ صاحب یہ جلسہ کرنا ٹھیک ہے لیکن یہ لاؤڈ اسپیکر کیوں لگایا؟ لوگ کہتے یہ محلے میں لاؤڈ اسپیکر لگا کے تعزیہ داری اور محرم داری کرتے، لاؤڈ اسپیکر کیوں لگاتے؟ ہم نے کہا بھائی ہمارے لاؤڈ اسپیکر پہ آپ کو اعتراض ہے، ابھی رمضان میں ایک مہینہ آتا ہے اور آپ جو لاؤڈ اسپیکر مسجد میں لگا کے اعلان کرتے ہیں کہ 3:45 ہو گئے ہیں، 4:55 پہ سحری کا وقت ہے، ہر گھر میں گھڑی موجود ہے، ہر گھر میں موبائل موجود ہے، تو آپ کو لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کب وہ صاحب اس لیے کہتے ہیں تاکہ کوئی روزے دار یہ نہ کہہ سکے کہ ہم سوتے ہوئے رہ گئے اور ہمیں کسی نے اٹھایا نہیں، تاکہ کوئی روزے دار یہ نہ کہہ سکے کہ ہم سوتے ہوئے رہ گئے ہمیں کسی نے جگایا نہیں۔ حسین کا جلسہ بھی لاؤڈ اسپیکر پہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ کل میدان محشر میں کوئی یزیدی یہ نہ کہہ سکے ہمیں حسین کے بارے میں بتایا نہیں، ہمیں کوئی ذکر نہیں کیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور جب بھی تمہیں کوئی بیماری ستائے خالی ایک گلاس پانی پی لو لیکن حسین کا نام نہیں۔ اللہ نے نام حسین میں شفا رکھا، حسین کا نام دوا ہے، حسین کا نام شفا ہے، جس کا نانا عرش اعظم سے نور کی محفل چھوڑ کے زمین پہ آیا۔ آج ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جیسا نبی ہمیں ملا کائنات میں کسی کو نہیں ملا، جیسی کتاب ہمیں ملی کائنات میں کسی کو نہیں ملی، جیسا حسین ہمیں ملا کائنات میں کسی کو نہیں ملا، جیسی فاطمہ ہمیں ملی کائنات میں کسی کو نہیں ملی، جیسے علی ہمیں ملے کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ علی شیر خدا کا تو کہنا کیا ہے؟ سوچئے کہ جن کی 2 انگلیوں پہ در خیبر رکا رہے ان کے بچوں کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن آج وہ مسلمان اس ذکر سے جلتے ہیں جن کے بزرگ کربلا کی جنگ میں حسین کے خلاف آئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آج جو سبیل وغیرہ پہ پابندی لگاتے ہیں، تبرک وغیرہ پہ، کربلا میں کوئی غیر نہیں تھا، سب مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن نماز آپ کو وہی پڑھنا ہے جس میں حسین کی محبت ہو۔ اگر حسین کی محبت نہیں ہے، یزیدی قانون میں اندھیرا ہے جہاں نہ ماں کی عزت ہے نہ باپ کی عزت ہے۔ آج جیسے ہم جب ذکر کرتے تو روتے ہیں، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آخر اس ذکر میں رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ بتائیے کیا نبی آخری نبی مصطفیٰ جب آخری خطبہ دے رہے ہیں تو ممبر سے رونے کی صدا آ رہی ہے؟ تاریخ کی کتابیں پڑھیے، سرکار مدینہ جب خطبہ پڑھ رہے ہیں تو ممبر سے رونے کی صدا آ رہی تھی، تو اصحاب نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ممبر سے رونے کی صدا کیوں آ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ محراب، یہ ممبر میری جدائی میں رو رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ایک لکڑی کا ممبر آقا کی جدائی میں رو رہا ہے، لیکن جس آقا نے نبی نے اپنے نواسے کو پیار سے پروان کرایا ہو، اگر وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا کربلا میں شہید کر دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں شہید کے رونا نہیں چاہیے، بے شک نہیں رونا چاہیے کیونکہ شہادت ان کی میراث ہے۔ آپ دیکھیے ابھی ہمارے بارڈر پہ جو جوان شہید ہو کے آتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ تو ملتا ہے، تو کیا اس کے گھر والے نہیں روتے؟ اس لیے وہ روتے ہیں جن کا اس سے رشتہ ہوتا ہے، وہ نہیں روتے جس کا مصطفیٰ سے رشتہ ہے وہ آقا حسین پہ روئے گا۔ رونا اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ شہید ہو گئے،
رونا اس بات پہ ہے کہ جن کے صدقے میں پانی ملا ان کے بچوں کو پیاسا رکھا گیا، جن کے صدقے میں پردہ پیدا ہوا ان کی بیٹیوں کو بے رضا کر دیا گیا، برہنہ پھرایا گیا، پردہ جن کے صدقے میں چلا۔ نبی کی بیٹیوں کے پردے کا اتنا احترام تھا کہ جب مولا علی سے بی بی زینب ام کلثوم کہتی تھی بابا ہمیں نانا کے روضے کی زیارت کرنا ہے، تو اعلان ہوتا تھا دکانداروں اپنی دکانیں بند کر دو، روضے رسول کے چراغ بجھا دیے جاتے تھے کہ کہیں زینب کی پرچھائی کوئی دیکھ نہ لے۔ اللہ اکبر، اتنا پردے کا انتظام۔ لیکن وہی شام کے بازار میں زینب کے سر سے چادر چھینی گئی۔ آپ جانتے کیسے چھینی گئی؟ کیا یہ اسلام تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دینا۔ بیٹیاں امام حسین کا نام سنا آپ نے، اور ایک نام سنا بی بی سکینہ کا، مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی۔ بی بی سکینہ 4 برس کی تھی۔ امام حسین نے نماز شب میں، نماز تہجد میں یہ دعا مانگی تھی، اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جو کبھی میرے سینے سے جدا نہ ہو۔ علی نے دعا مانگی تھی عباس کے لیے، حسین نے دعا مانگی تھی سکینہ کے لیے۔ عجب نہیں آواز قدرت آئی ہو، حسین ہم بیٹی تو دیں گے لیکن تم کربلا کو اسے تڑپتا چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وہ بیٹی ہمیشہ باپ کے سینے پہ سوتی تھی، اپنے بابا کا مسلح بچھاتی تھی، اور جب کربلا وہ بچی گئی موت کا بازار گرم ہوا۔ اسی لیے امام حسین نے کہا تھا جیسے انصار مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ شب عاشور چراغ بجھا دیے اور کہا جسے جانا ہو چلے جاؤ، میں اپنی بیعت لے لیتا ہوں۔ لیکن جب چراغ جلایا گیا تو سب کی تلواریں گردن پہ تھی۔ آقا آپ کو چھوڑ کے کہاں چلے جائیں؟ آقا آپ کو چھوڑ کے کہاں چلے جائیں؟ آقا یہ جان جب تک ہے جب تک آپ کا ساتھ ہے۔ حد یہ ہے کہ شہید نام سنا آپ نے، شہداء کربلا میں تھے، تو حسین نے کہا شہید نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ صاحب نے فرمایا کہ آقا آپ کی نماز کے لیے میں تیار ہوں۔ حسین نماز پڑھ رہے، شہید سامنے کھڑے ہیں۔ یزید کے لشکر سے اعلان ہوا تیروں کی بارش کا۔ اتنے تیر جناب شہید کے سینے پہ لگے کہ جب آقا کا سلام مکمل ہوا تو شہید گر گئے۔ آغوش میں گرے تو آقا حسین نے پیار کیا تو شہید کہتے ہیں کہ آقا کیا آپ مجھ سے خوش ہو گئے؟ کہ ہاں شہید میں تم سے خوش ہو گیا، یہ بتاؤ شہید تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ شہید کہتے ہیں آقا آپ کے نانا کھڑے ہوئے مجھے لے جانے کے، آقا آپ کے بابا کھڑے ہوئے جامع کوثر لیے ہوئے۔ ایک مرتبہ جا کے شہید سے کہتے ہیں شہید نانا سے جا کے کہنا آپ کی امت نے ہمیں بڑا ستایا، بڑے ظلم کیے ہیں۔ امام حسین جب خیمے سے چلے ہیں تو کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا، چونکہ عباس کے بازو کر چکے تھے۔ 18 برس کا علی اکبر مارا گیا تھا، 6 مہینے کے علی اصغر، اور امام حسین نے ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے چاہنے والوں کاش روز عاشورہ یہ منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے کہ میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، حرملہ چلے کمان میں تیر جوڑ رہا تھا، میرے بچے کے گلے پہ تیر مارا گیا، وہ تیر جو جانوروں پہ چلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ کیوں تڑپتے ہیں؟ اس لیے کہ کیا یہ بچے تیروں کے لیے تھے؟ اہل بیت رسول کے گھرانے کے بچے تھے، اور حسین جب چلنا چاہتے ہیں تو گھوڑے نے سر جھکا دیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ میری آخری سواری ہے اور میرے نانا کے وفادار گھوڑے، اب میں تجھے کبھی سواری کے لیے پریشان نہیں کروں گا۔ تو اس نے بے زبانی سے کہا آقا میں کیا کروں، میرے قدموں سے آپ کی بیٹی لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نے جب دیکھا تو بچی قدموں سے لپٹی ہوئی آواز دے رہی ہے، اے میرے بابا کے وفادار گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ابھی تک جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نیچے اترے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، پیار کیا، کہا میرے لال کیا بات ہے؟ کہا بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ میرے لال جہاں سے کوئی مسافر پلٹ کے نہیں آتا ہے۔ کہا بابا پھر میرا کیا ہوگا؟ کہا میرے لال میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا کہ نانا میں آپ کا دین بچاؤں گا، نانا آپ کی نمازیں بچاؤں گا۔ ایک بیٹی کہتی بابا جب آپ جا ہی رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے مجھے اپنے سینے پہ سلانا، جلتی ہوئی رہتی، جہاں چنے کا دانا ڈالا جاتا تھا بھج جاتا تھا۔ حسین زمین کربلا پہ لیٹ گئے، بیٹی سینے پہ لیٹی، ابھی کچھ دیر گزری تھی، ایک مرتبہ بیٹی کہتی بابا جاؤ خدا حافظ۔ کہا میرے لال کیا ہوا؟ کہا بابا ابھی ہماری آنکھ لگ گئی تھی، ہم نے کیا دیکھا دادی اماں فاطمہ زہرا ہیں اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئی آواز دے رہی سکینہ زمین کربلا چل رہی ہے، میں نے حسین کو چکھیاں پیس کے پالا ہے، بیٹا میرے لال کو جانے دو۔ امام حسین پہنچے، تلوار کو عباس کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے خیرتدار بھائی ہو کہ اپنے آقا کی جنگ نہیں دیکھو گے، لاشیں عباس طرف گئی۔ اتنے میں فوجیں سمٹ کے آئی، آواز پروردگار آئی، اے نفس مطمئنہ شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب تم صبر کے جوہر دکھاؤ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، فوجیں سمٹ کے آئی، جس کے پاس تیر تھا وہ تیروں کی بارش کر رہا تھا، جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزوں کی بارش کر رہا تھا۔ اتنے تیر برسائے گئے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولی میں پتھر برساتا تھا، نبی کے نواسے کے ماتھے پہ مارتا تھا۔
آواز زہرا جنگل میں گونجتی تھی، اے یزیدیوں میں نے اپنے بچے کو چکیاں پیس کے پالا ہے۔ حسین نے زلجنا کے گلے میں باہیں ڈالی، کہا زلجنا مجھے وہاں اتار دے جہاں میرے 18 برس کا علی اکبر ہے۔ زلجنا لے کے چلا، ایک مرتبہ حسین کو اتارنا چاہتا ہے، آقا نے پوچھا زلجنا یہ بتا تجھے کیسے معلوم ہے میں یہاں پہ شہید ہو جاؤں گا؟ زلجنا کہتا آقا رات کا وقت تھا، ایک بیوی آئی جس کے چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی تھی، میری لجام کو پکڑ کے یہاں لے کے آئی، آواز کی زلجنا تم نے پہچانا نہیں، میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں نے اپنی چادر میں تجھے دانا کھلایا ہے، مولا امتحان کی منزل نہ ہوتی تو قیامت آ جاتی۔ اس بیوی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، اپنے بالوں سے زمین کربلا کی خاک کو صاف کرتی جاتی تھی، آواز دیتی جاتی تھی زلجنا میرے لال کو آہستہ اتارنا، کوئی پتھر نہ لگے، کوئی زخم نہ لگے۔ حسین نے جنت البقیع کا رخ کیا، آواز کی اماں تیرا غریب بیٹا آ گیا، ادھر سے شمر چلا، یعنی خنجر کھاٹ تھا، پتھروں پہ مارا کہ زیادہ سے زیادہ تکلیف آقا حسین کو ہو۔ جب خنجر چل رہا تھا تو حسین کے لبوں سے آواز آ رہی تھی، اللہ میری نانا کی امت کو معاف کر دینا، اللہ میری نانا کی امت کی شفاعت کر دینا۔ حسین نے گلا کٹایا بھی عزیزوں، تو ہمارے لیے کٹایا، اس امت کے لیے کٹایا۔ حسین تو شہید ہو گئے، اب شام غریبہ آئی جو عاشور کی رات ہے، ادھر سے اعلان ہوا حسین کے خیموں کو لوٹ لو۔ عزیزوں خیموں کو لوٹا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جن بیویوں نے کبھی بالوں کو سورج میں نہیں دیکھا تھا ان کی چادروں کو چھینا، علی کی بیٹی زینب کی چادر کو نیزے سے چھینا جس سے بال بھی ٹوٹ کے آ گئے، اور چادر لے کے ظالم کہاں بڑھے؟ عباس کے لاشے پہ، اور لاشے عباس کے چادر کو ڈال کے کہا عباس بڑا فخر تھا زینب کی چادر پہ، ہم تمہاری بہن کی چادر لے کے آئے ہیں۔ عزیزوں لاشے عباس تڑپ گئی، اتنے میں سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، رات ہو گئی ہے۔ حسین عصر عاشور اپنی سکینہ کو زینب کے حوالے کر کے گئے تھے، زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ عزیزوں جب رات میں بچوں کا شمار کیا تو ایک بیٹی نہیں ہے جس کو سکینہ کہتے ہیں۔ فاطمہ زہرا کی بیٹی جنگل میں ڈھونڈنے کے لیے چلی، ایک سوار سے پوچھا تم نے کسی بچی کو دیکھا؟ کہا میں نے بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن ایک بچی کے رونے کی صدا آ رہی تھی، رونے میں اتنا درد تھا میرے گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ زینب آہستہ بولو، ابھی سکینہ سو رہی ہے۔ کیا دیکھا کہ ایک لاش کی قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، دیکھا اس لاش پہ سر نہیں تھی، سکینہ کو اٹھایا کہ میرے لال یہ کس کا لاشا ہے؟ پھوپھی اماں یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ کہا میرے لال تم نے کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی تھی تو اس لاش سے آواز آ رہی تھی یا میرے لال میرے سینے سے لگ جاتا۔ کہا بیٹا تم تو سینے پہ سوتی تھی، پھر قدموں پہ کیوں سو رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا کے سینے پہ اتنے تیر لگے ہوئے ہیں کہ سینے پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ عزیزوں یہ منزلیں بھی گزر گئی، بس آخری دو چار جملے سنیے۔ یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا تھا تو یزید نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں، جس کے بال چھوٹے ہیں تو چہرے سے پردہ کیے ہوئے۔ یزید نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ حسین کا۔ تو یزید کہتا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا۔ کہا میرا بابا نماز فجر کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھجوریں مجھے کھلایا کرتا تھا۔ کہا کھجوریں کھاؤ گے؟ کہا نہیں، جب سے میرا چچا عباس مارا گیا اب سکینہ کی کوئی تمنا نہیں ہے، نہ ہمیں بھوک لگتی نہ پیاس لگتی ہے۔ تو اتنے میں ایک تشت منگایا، اس سے کپڑا ہٹایا تو کہا سکینہ دیکھ رہی ہے کس کا سر ہے؟ تو سکینہ کہتی جب سے میرا بابا مارا گیا مجھے دور سے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کہا قریب آ کے دیکھو۔ جب قریب آ کے دیکھا تو عزیزوں وہ سر کسی اور کا نہیں تھا، ہمارے اور آپ کے آقا مولا حسین کا سر تھا۔ ایک مرتبہ کہتی تمہارے بابا کا سر ہے کہاں؟ یزید نے کہا میں کیسے سمجھوں تمہارا بابا تم سے محبت کرتا ہے؟ اگر تمہارے بابا کا سر تمہاری آغوش میں آ جائے گا تو میں سمجھوں گا حسین تم سے محبت کرتے ہیں۔ اتنے میں خیزران کی ایک چھڑی نکالی، امام حسین کے آقا کے دندان مبارک سے مارنا شروع کی۔ ہونٹوں سے جب خون بہنے لگا تو بچی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یزید میرے بابا کے ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، ان ہونٹوں کو میرے نانا رسول خدا پیار کرتے تھے۔ اور کچھ دور جا کے بیٹھ گئی، کرتے کا دامن اٹھایا، آواز دی میرے بابا سکینہ کا امتحان ہے آپ کی بیٹی کے۔ بس سر حسین اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھتے ہوئے سکینہ کی آغوش میں آیا۔ جب آغوش میں آئے تو آقا حسین کی آنکھیں کھلی تھی، جب بچی کی آغوش میں آئے تو آنکھیں بند ہو گئی۔ سکینہ نے رخساروں پہ رکھ کے پہلا سوال کیا بابا کیا وقت ذبح آپ کو پانی مل گیا تھا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا بابا یہ چہرے پہ خون کس کا ملا ہے؟ بابا بالوں پہ گرد کیسی جمی ہے؟ ایک مرتبہ کہتی بابا ذرا آنکھیں تو کھولو۔ جب آنکھیں نہیں کھلی بابا تمہیں 18 برس کے علی اکبر کا واسطہ ذرا آنکھیں تو کھولو۔ ایک مرتبہ جب آنکھیں حسین نے کھولی تو سکینہ کہتی بابا کیا آپ نے دین اسلام کو بچانے کے لیے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ کی بیٹی کے تماچے مارے جائیں، آپ کی بیٹی کا دامن جلایا جائے؟ بابا کربلا کے بعد ہمیں اونٹ کی ننگی پشت پہ باندھا گیا، بابا ہمیں بازاروں سے گزارا گیا، عجب نہیں میرا دل کہتا ہے لب حسین سے آواز آئی ہو اے میری سکینہ مجھے حسین ہو کے مجھے اپنے نانا کا دین بچانا تھا،
میرا گھر لٹے تو لٹ جائے لیکن قیامت تک کے لیے میرے نانا کا دین بچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا کہ جتنے بھی حسین والے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، پروردگار ان کے اٹھنے سے پہلے ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار ان کے بچوں کو حسینی بنا، اور جب تک ہم اس دنیا میں رہیں حسین کی محبت کے ساتھ جئیں، اس دنیا سے جائیں تو حسین کی محبت کے ساتھ جائیں۔ اس پروگرام میں جن جن حضرات نے شرکت کی ہے، اپنا تعاون کیا ہے، اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کو عرضی اور سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما، اور میرے مالک جہاں جہاں بھی لوگ ذکر حسین کر رہے ہیں ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، اور جو بے نمازی ہیں انہیں نماز کی توفیق عطا فرما، خاص کر کے ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما اور دینی مدارس کی حفاظت فرما، اور خصوصاً ہماری خانقاہوں کی، ہمارے مزاروں کی اور معصوم کے روضوں کی حفاظت فرما، اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اور جب بھی ہمارا ذکر آئے تو ہم حسین کے ساتھ ذکر میں شریک ہوں اور حسین ہماری بخشش کا سہارا بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔